نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں احمدیوں کی تبلیغ کیوں بند کی گئی۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدیوں کے پاس قرآن کریم ہے، احمدیوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی جماعت احمدیہ جو اپنے عقائد پیش کرتی ہے وہ عقائد کے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتی ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارا یعنی احمدیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہے، تو اس کے حوالے سے احمدیوں کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی 30 آیات ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ جب ہم قرآن کریم سے یہ ثابت کرتے ہیں تو اس کی رد دلیل میں مخالفین کے پاس کوئی ایک بھی اعتراض، کوئی ایک بھی آیت نہیں موجود ہوتی کہ وہ کوئی ایک بھی آیت پیش کر کے اپنا موقف ثابت کر سکیں، بلکہ ان کو سرخم تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی جماعت احمدیہ کے پاس قرآن ہے اور واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تو اس لیے وہ نہ ہم سے مناظرہ کر سکتے ہیں، نہ ہم سے مباحثہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے مراد ایسی نبوت کا بند ہونا ہے جو مستقل نبوت ہے اور جو تشریعی نبوت ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہٹ کر نبوت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو غیر کی امت سے ہو اور جو تشریعی نبی ہو یا مستقل نبی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعد آنے والے ایک مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے۔ یعنی میرے بعد ایک مسیح آئے گا جو کہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں موجود ہے۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھی جماعت احمدیہ کے پاس الحمدللہ 10 سے زائد آیات اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں۔ تیسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یعنی امام مہدی کا ظہور۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یعنی کہ جس کو صفاتی طور پہ روحانی طور پہ عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ عربی میں لفظ امامکم منکم استعمال ہوا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہوں گے، یعنی تم میں پیدا ہوں گے۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ منکم مخاطب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیہم نہیں یعنی ان پر سلامتی نہیں۔ اسی طرح جو آنے والا مسیح ہے اس کے لیے امامکم منکم لفظ مستعمل ہے کہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ امامکم من بنی اسرائیل نہیں کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے تمہارا امام ہوگا۔ یعنی اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھی جماعت احمدیہ کے پاس الحمدللہ قرآن پاک اس کے ساتھ ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہے، اقوال بزرگان بھی الحمدللہ ساتھ ہیں۔ یہ تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ سب مخدوش ہیں، ضعیف ہیں، کہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہوں گے، بلکہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آنے والا شخص جو ہے یعنی امام مہدی اور عیسیٰ یہ ایک ہی شخص کے دو روحانی نام ہیں۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ الحمدللہ قرآن کریم ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی نان احمدی، کوئی بھی مخالفین احمدیت جماعت احمدیہ کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دلائل کے روح سے ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو پاکستان میں سوائے ان کے کہ ہم پر پابندی لگائیں ان کے پاس کوئی اور بچنے کا چارہ نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا جیسی نعمت ایک دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو پھر بھی یہ پابندی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ نہیں جماعت تبلیغ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وجود پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دیے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو باہر یورپ میں یا دوسرے کنٹریز میں بیٹھ کے اپنا پیغام جماعت احمدیہ کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ وعدہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا، جیسے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 210 سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ الحمدللہ اپنا جھنڈا گاڑ چکی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچا چکی ہے۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کی تبلیغ کو پہنچا چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پیغام کبھی بھی نہیں رکے گا، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 دروازے بند ہوں گے تو ہزاروں کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، بس یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مخالفین احمدیت جماعت احمدیہ کے سامنے ٹک نہیں سکتے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے ساتھ فرقان حمید ہے، قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔